بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کی سورہ مومنون 18ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان صفات کو اپنی زندگی میں لائے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ حاصل ہوگا۔ ان میں سے ایک صفت والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی فلاح یافتہ مومن وہ لوگ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، جو فضول کاموں سے بچتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص بیہودہ گفتگو کرے یا بیہودہ معاملہ کرے تو تم اس کا جواب ترکی بترکی نہ دو، یعنی گالی کا جواب گالی سے نہ دو، بلکہ اس سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اس کو معاف کر دو۔ اور اس آیت کریمہ کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ فلاح یافتہ مومن وہ لوگ ہیں جو فضول کاموں سے بچتے ہیں، یعنی فضول کام وہ جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دنیا میں ایسا کام جو کوئی شخص کرنا چاہے کہ اس کا دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے تو اچھی بات ہے، سبحان اللہ، کر لینی چاہیے۔ لیکن کوئی ایسا کام کہ جس کا دنیا میں فائدہ نہیں ہے، آخرت میں فائدہ ہے، تب بھی کر لینی چاہیے۔ لیکن کوئی ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، تو ایسے کام کو قرآن مقدس نے لغو کہا ہے، فضول کہا ہے۔ ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، تو ایسے کام کو لغو اور فضول کہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ نے یہ بتا دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرنے جا رہا ہے پہلے اس کے بارے میں سوچ لے، آیا اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر ہوگا تو بے شک وہ کر لے، لیکن اگر دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو اپنے وقت کو بلا وجہ فضول کاموں میں اور لغو جو ہے وہ کاموں میں برباد نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، وہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ اگر ہم اپنے زندگی کی ان اوقات کو انہی فضول کاموں میں برباد کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی نہ شکری اور نہ قدری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو امانت ہے اس میں خیانت ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان زندگی کے لمحات کو فضول کاموں میں برباد نہ کرے۔ تو اس لیے فرمایا اپنے آپ کو بے فائدہ کاموں میں مت لگاؤ اور اپنا وقت جو ہے وہ ضائع مت کرو۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ فضول بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، دو چار آدمی ادھر سے بیٹھ گئے، دو چار آدمی ادھر سے بیٹھ گئے، وہ اپنے موقع پر دلائل پیش کر رہا ہے، وہ اپنے موقع پر دلائل پیش کر رہا ہے، اسی بحث و مباحثہ کے اندر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس بحث و مباحثہ کو دیکھا جائے تو وہ دو فریق جو آپس میں بحث و مباحثہ پر اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، حقیقت میں اگر ان بحث و مباحثہ کا اگر تصفیہ ہو بھی جائے تو انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں آج کل یہ رواج بہت بڑھ چکا ہے، دو فریق ادھر سے بن گئے، دو ادھر سے بن گئے، آپس کے اندر بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر اس بات کا تصفیہ ہو بھی جائے تو انہیں نہ کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ آخرت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، بلا وجہ اپنے وقت کو جو ہے وہ فضول کاموں میں برباد کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو فضول کاموں میں لگائے رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں مومن کی شان کے خلاف ہیں۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، مومنین وہ ہیں جو اپنے آپ کو فضول باتوں سے اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو شریعت میں تو یہاں تک حکم دیا گیا کہ شریعت نے اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی خاص حکم نہیں نازل کیا تو اس کے اندر مزید تحقیق میں پڑھنا یہ بھی پسند نہیں کیا گیا۔ شریعت نے اگر اس کے اندر چھوٹ دی ہے تو انسان کو اس کی مزید جو ہے اس کی تحقیق میں پڑھنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ شریعت نے اس کے بارے میں کوئی خاص حکم نہیں نازل کیا تو بلا وجہ اس کی فکر مندی کرنا یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ تو اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت جواب یاد آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سائل مسئلہ پوچھنے آیا۔ اس نے عرض کی کہ امام صاحب، میرے گھر کے قریب ایک نہر گزرتی ہے اور میں اس کے اندر نہاتا ہوں، تو میں نہاتے وقت اپنا جو چہرہ ہے وہ مشرق کی طرف کر لوں یا مغرب کی طرف کر لوں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب دیا کہ تم نہاتے وقت جو ہے اپنا چہرہ جو ہے وہ اپنے کپڑوں کی طرف کر لو کہ وہ تمہارے کپڑے کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ یعنی اس کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نہاتے وقت اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کروں یا جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ کروں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے اوپر شریعت نے جب کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی، تم نہاتے وقت اپنا چہرہ جو ہے وہ کس طرف کرو، تو تم خواہ مخواہ اپنے اوپر پابندی کو کیوں عائد کر رہے ہو؟ تو خواہ مخواہ اپنے اوپر پابندی کا عائد کرنا، پابندی لگانا یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔
تو اسی طرح قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا، کہ ان سے کہا گیا کہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو اب بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ کسی گائے کو لیتے اور اس کو ذبح کرتے تو اللہ کے حکم کی جو ہے وہ تکمیل ہو جاتی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ وہ کون سی گائے ہونی چاہیے اور کن صفات کی حامل ہونی چاہیے اور اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے وغیرہ۔ تو انہوں نے سوالات کر کے اپنے اوپر جو ہے وہ خود پابندی عائد کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ فلاں صفات کی حامل ہونی چاہیے اور زرد رنگ ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے میں زرد رنگ کی گائے کا ملنا جو ہے وہ بڑا دشوار تھا۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ ایک صاحب کے پاس ان کو وہ گائے نظر آئی، ان کو وہ گائے وہاں سے ملی اور پھر جا کر انہوں نے ذبح کی۔ تو قرآن مقدس میں ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یعنی آخر میں جا کر انہوں نے وہ گائے ذبح کی، ورنہ قریب تھا کہ وہ گائے ذبح نہ کر پاتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر خواہ مخواہ پابندی کو جو ہے وہ عائد کر رکھا تھا۔ تو یہاں سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سوالات انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں جو ہے وہ ناگوار گزرے، تمہیں دشوار گزرے۔ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ ایک دفعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ لوگ باکثرت سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن وہ ایک دفعہ عرض کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی بعض اوقات ایسا سوال کرتے ہیں کہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو ہے وہ ایسے فضول سوالات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ رات کو سویا ہوا تھا تو ایک آدمی نے رات کے تقریباً کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا، مجھے فون کیا، تو میں نے جب فون اٹھایا تو وہ عرض کرنے لگا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو میں نے کہا جی پوچھیے۔ تو اس نے کہا کہ جو قرآن کریم میں اصحاب کہف کا جو ذکر آتا ہے، جو اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیسا تھا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی اگر اس کتے کے رنگ کا تمہیں پتہ بھی چل جائے تو تمہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یعنی بلا وجہ ایسی بحث و مباحثہ، ایسی بحث کے اندر اپنے آپ کو الجھانا۔ اس نے کہا جی ہم 2 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ہماری بحث شروع کی تو ہم نے کہا چلے تحقیق کر لیں کہ اس کا رنگ کیسا تھا۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ اگر تمہیں اس کے رنگ کا پتہ چل جائے تو تمہیں اس سے دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو یہ فضول باتیں ہیں، ان کا نہ کوئی قبر میں سوال ہوگا، نہ حشر میں سوال ہوگا، نہ ان کا جو ہے کوئی دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مذہب اور دین کے نام پر ایسی بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ ان پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، پھر ان پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، آپس میں مقالات ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید ہو رہی ہے۔ تو حقیقت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، تو ایسے سوالات میں پڑھنا اور ایسی جو ہے وہ بحثوں کو بلا وجہ جو ہے وہ الجھانا، یہ درست بات نہیں ہے۔ تو ایسے ہی لوگ فضول سوال کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ یزید جنتی تھا یا جہنمی تھا، وہ فاسق تھا یا نہیں تھا۔ تو مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا کیا یزید جنتی تھا یا جہنمی، کیا وہ فاسق تھا یا نہیں تھا؟ تو میں نے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا کہ بھائی مجھے تو اپنی فکر ہے کہ مجھ سے کسی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو جس شخص کو اپنی فکر ہو تو وہ دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھ سکتا ہے؟ تو جب قرآن مقدس نے کہا کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ وہ لوگ ہیں جو گزر گئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا تم اپنی فکر کرو، فضول بحثوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مت الجھاؤ اور اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ مومن کی ایک شان بھی نہیں ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فضول بحثوں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایسی باتیں جن کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ تو ایسے ہی ہم یہ نسخہ اپنے پلے باندھنے کے انسان کو چاہیے کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لے کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے؟ اگر ہے تو بے شک اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے۔ اگر دنیا میں نہیں ہے آخرت میں ہے تب بھی کر لینا چاہیے، لیکن ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے، تو ایسے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کام، فضول بحث و مباحثہ، لغو باتیں جن کا نہ دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔